ہاں اے ضرور ہونا چاہیے اسی خلاف نہیں، لیکن جناب شیخ الحدیث صاحب کو پوچھن گیا کی کریے، وہ کہندے نہیں جی عمران بڑا عاشق رسول ہے۔ پھر کہندا میں کیا، کہندا مکتبوں میں کہیں رانائی ہے، افکار بھی ہے، کہندا میں پوچھن حدیث دا کیسی، مولوی صاحب نے میرے کدھر ٹور دیتا، کہندا پھر خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، کہندا میں خانقاہ ٹور گیا، میں کہا جناب نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہندا باہر نکلو پیر صاحب، امام حسین بیک بک تین آستادیاں دا سجادہ نشین، کائنات اعزاز کسے نو نہیں حاصل جڑا امام حسین نو حاصل ہے، بیک بک تین آستادیاں دا سجادہ نشین، حرمین شریفین مکہ مکرمہ، حرمین شریفین مدینہ المنورہ اور نجف اشرف، مولا کائنات ترے آستانے ہو گئے، ٹھیک ہے، اور امام حسن بھی شہید ہو چکے ہیں، آپ کی وفات ہو چکی، آپ بھی دنیا تو تشریف لے گئے اور امام حسین کلے رہ گئے، اور حسین ہوئے ایک سال پہلے کربلا جان تو پہلے حضرت امام حسین باب جبریل دی طرفوں داخل ہوئے مکہ مکرمہ تے جناب لوگ حجر اسود نو چوم رہے سن، کسی نے کیا او حسین آیا تے لوگاں حجر اسود نو چھڑ کے حسین نو چومنا شروع کر دیتا، امام حسین نو، انہاں پوچھا ہے کی کرتے ہو، انہاں کیا حجر اسود نو حضور نے ایک باری چومیا، حسین نو تا کئی باری چومیا، انہاں شانہ دا مالک ہوئے حسین تے لوگ حج واسطے آ رہے ہون تے امام صاحب احرام لا کے 6 ذی الحج بندا کربلا روانگی، 6 ذی الحج اور امام صاحب احرام لا کے کربلا جا رہے ہون، ہاں ایک مطلب کوئی سمجھے جناب ساڑھے خلاف پیرہ دے خلاف گل ہو گئی، نہیں ساڑھے واسطے سارنا وڈا تا پیر حسین ہے، پھر اس دا والد ہے، پھر انہاں دے نانا اے جناب لوگ کہنے جناب جدید بھی کریم بھی میں انہوں کیا میں کہے پہلے حضور دا دین پڑھو، پہلے حضور دی گل سمجھو، پھر جناب جو مرضی پڑھو سانو کوئی تکلیف نہیں، میں چیلنج کر کے جا رہا ساری دنیا نو کہ میرے آقا مولا نے فرمایا انا مدینۃ العلم، کی فرمایا میں علم دا شہر ہاں، والی جن بابوہا علی اس دا دروازہ، اور جناب شہر دے نواسن اور دروازے دے بیٹن کوئی ثابت کر دے کہ انہاں قرآن اور حدیث تو علاوہ انہوں نے کوئی تعلیم دی، ہاں ایہی تا تعلیم سی، اقبال کہندہ سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفات امہات، اقبال کہندہ تو کی سمجھتا امام حسین اپنی کسے گل نال کربلا گئن، کہندہ نہیں سیدہ نے جڑی انہوں نے گود قرآن دی لوری دیتی نا وہ سوزنا کربلا پہنچے، اے ہے جناب گل باز ادھر چلا جاما، حضرت سانو دسا گیا نہیں جناب ان کی بھی عزت کرنی ہے، ان کی بھی عزت کرنی ہے، نہیں عزت اسی کی ہوگی جو حضور کی عزت کی بات کرے گا، عزت اسی کی ہوگی جو ختم نبوت کی بات کرے گا، عزت اسی کی ہوگی جو ناموس رسالت کی بات کرے گا، عزت اسی کی ہوگی جو ناموس صحابہ کی بات کرے گا، عزت اسی کی ہوگی جو ناموس اولیاء کی بات کرے گا، ناموس اہل بیت کی بات کرے گا، ہاں بھائی ایسا تھا جناب جس نے بھی منیا حضور دی وجہ نہ منیا نا، اور اے حضور دی ناموس ہے کی چیز، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد تشریف لے کے جان تو پہلے حضرت سعد بن ربی اے میدان احد شہید ہوئے نے دو واقعہ بھی سنانا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ربی دے گھر تشریف لائے، حضرت کان کھول کے سننا، یہ جڑا ہے نا جناب میرا چاچا نہیں جان دیندہ، ہے جی میرے چاچا نے روک دیتا جناب اتھے نہیں آنا، میرے مامے نے روک دیتا، میرے جناب خالو نے روک دیتا، میرے پھپڑ نے روک دیتا، حضرت سعد بن ربی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ربی دے گھر تشریف لائے، حضور نے فرمایا سعد دروازہ بند کر دے، آج میں تیرے نہ کوئی راز دیاں گلہ کرنی ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربی نہ راز و نیاز دیاں گلہ کی دیا، بہت ساری گلہ کی دیا، جدو حضور واپس تشریف لے گئے نا تے آپ دی بیوی آ گئی، انہیں کیا سعد حضور نے توڑے نہ کی گلہ کی دیا، آپ نے فرمایا سکلت قوم کا، فرمایا تیری ماں تینو روے، اے عرب دی گالی کے نا، عرب دے جناب ملامت ہے بہت بڑی، فرمایا اور تیری ماں تینو روے تو انشاءاللہ مر جاوے، یہی مطلب ہوندہ نا، اور تیری ماں تینو روے تینو کی لگے میں حضور نہ کی گلہ کی دیا، انہاں کہا جی نہیں دسو میں تا سن لیاں، میں تا دروازے پچھے کھڑے ہو کے توڑیاں حضور نہ جڑیاں راز و نیاز دیاں گلہ ہویاں نا او میں سن لیاں، ادھر سنو صحابی رسول دا عمل کیے، حضرت سعد بن معاذ نے حضرت سعد بن ربی نے اپنی بیوی نو اسے ٹائم پکڑیا اور بالاں تو این کر کے بال، حضرت سعد بن ربی نے اپنی بیوی دی گود جنو کہندے این کر کے ہاتھ چ لپیٹی تے دھکے دینے ہویا، ادھر چل پے جدھر حضور تشریف لے کے گئے، جدوں او چیخیاں چلائیاں میرے آقا مولا جا رہا ہے، حضور نے عورت دے رون دی آواز سنی تے میرے آقا مولا نے پیچھے مڑ کے دیکھا تے حضرت سعد بن ربی آ رہے ہیں، میرے آقا نے دیکھا بھی انہوں نے اپنی بیوی نو
اس طرح پکڑے ہویا. حضور نے فرمایا سعد انہوں چھڑ دے, انہوں چھڑ دے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, حضور نے فرمایا انہوں چھڑ دے. جو چھڑ گیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسی میں نے فرمایا سی میں تیرے نال راز دیا گلاں کر دیاں, اے میری بیوی اے نے سن لیاں, قیامت تک تواڈے دل وچ تیرے خیال نہ آ جائے سعد میرا راز نہیں رکھ سکیا, حکم دیو دھون لانی یا طلاق دے کے بھیجنی. اے نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نصارہ ورگا, اور نہ کوئی ہو سی نہ کوئی ہویا ہے نہ چارہ یارہ ورگا. اوے اللہ تے بندیو, اے حضور دی ناموس, اے حضور دی عزت, حضور دے راز دی خاطر اپنی بیوی بھی نہیں دیکھی, اپنی عزت بھی نہیں دیکھی, بازار وچ لے آئے کہ حضور دے نال گل کیتی. پھر حضرت سعد بن ربی اے میدان احد شہید بھی ہو گئے. انہاں دی شہادت دا واقعہ بڑا کمال ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدوں میدان احد ختم ہویا نا, حضور نے صحابہ نو حکم دیتا ایک صحابی نو, فرمایا جا کے سعد بن ربی نو تلاش کرو, اگر سعد بن ربی مل جاوے تو پھر جا کے انہوں میرا سلام کہنا اور انہوں کہنا کہ تو میری جناب دعوت حق نو کیسا پایا. صحابی کہنے میں ڈھونڈا زخمیاں وچ سعد بن ربی کو پہنچا. حضرت سعد بن ربی نو 70 زخم آئے تلوار تیر تے نیزیاں دے, اور حضرت سعد بن ربی اس طرح سانس لے رہے سن جس طرح بھٹی جو دھواں نکلدا, بھٹی جو چنگاریاں نکلدیاں, چھوٹے چھوٹے شعلے نکلدے. کہندے حضرت سعد بن ربی آخری سانس لے رہا ہے, میں جا کے حضور دا سلام پیش کیتا. حضرت سعد بن ربی نے فرمایا بھی میرا بھی سلام حضور دی بارگاہ وچ پیش کر دینا. اور انہوں نے کہا دسو, حضور فرماندے میری دعوت حق نو تسی کیسا پایا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, انہوں نے جا کے عرض کرنا حضور نو, حضور تسی سانو حق پہنچان دا حق ادا کر دیتا, حق پہنچان دا حق ادا کر دیتا. اور اگے حضرت سعد بن ربی نے جا کے کیا کہ جا کے اس صحابی نو کیا کہ جا کے حضور دی غلاماں نو میرا یہ پیغام پہنچا دے, میں حضور دے صحابہ نو اس امرات آخری امتی تک میرا پیغام پہنچا دے. انہوں نے کہا جی کی پیغام ہے. انہوں نے کیا ہوئے, اگر ایک اکھ بھی جھپک دی ہوئی کوئی حضور تک پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اے عذر بھی قبول نہیں کرے گا, تو تا زندہ سہنا میرے نبی تک کوئی میں پہنچا. اے ہے جانیہ تک. اتنی دیر وچ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے بنفس نفیس. حضرت سعد بن ربی دے زخمی جسم دے ہوتے, اور حضرت سعد بن ربی نے اپنا زخمی جسم گھسیٹ کے حضور دے جناب نالین مبارک تے پیرا مبارک تے اپنے گال رکھ دیتے. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد ہون دس, کہ حضرت سعد بن ربی نے کیا منم بہمی تمنا کہ بوقت جان سے قدم, کیا یا رسول اللہ کوئی دا تمنا سی کہ دنیا تو میں جا رہا ہوں بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی, یا رسول اللہ میں تو ہنو ویکھ رہے ہوں تسی میں نو ویکھ رہے ہوں. بس بند کرو بھائی نارا, ایک منٹ جے تسی تھک گئے ہو تو اسی باخر دعوان الحمدللہ کر کے ٹور جاواں گے. جے تھک گئے ہو تو بغیر جناب سپیکر تو نعرہ لاؤ نا, تو نہیں لگتا نعرہ. بس ساڑھا کوئی مقصد نہیں اتھے آگے کوئی جناب تقریرہ چمکانیاں یا اتھے آگے کوئی مقصد نہیں, اور ہونگے کوئی اپنے مقاصد واسطے آئیں. ساڑھا تک کوئی مقصد ہے کہ انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.